طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور محترم پردہ نشین خواتین، میری معزز ماں اور بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس حضرت مولانا عبدالحق صاحب رشادی دامت برکاتہم اور ان کے اہلیہ محترمہ، ان دونوں کا یہ مدرسہ اور اس کا یہ عظیم الشان علمی مظاہرے والا جلسہ، میں نندیال آتا رہتا ہوں۔ مولانا نے گزشتہ مرتبہ سیرت طیبہ کے لیے بیان کے لیے مجھے دعوت دیا تھا، میں آیا تھا، اور یہاں بستی کی مسجد میں مجمع کچا کچ بھرا ہوا تھا مرکز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے ان کے امتیوں کے اس شاخ کا مجمع وہاں جمع تھا کہ یہ بستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی بستی ہے، تو اس لیے میں نے مولانا کے حکم پر فوراً میں نے تاریخ دے دی، اگرچہ کہ میں پرسوں یرغمٹلا آیا، وہاں مسجد میں نے بیان کیا، پھر وہاں سے میں رات ہی میں جمل مڑک گیا، فجر کے بعد مسجد کے تعمیری کام کا معائنہ کیا، پھر مفتی کریم اللہ اور مفتی احمد سعید صاحب کے والد صاحب بیمار تھے، ان کی عیادت کیا، پھر میں وہاں سے چھاگل مرری پہنچا کل، اور جمعے میں 1 گھنٹہ بیان کیا، پھر مغرب کے بعد مکاتب قرآنیہ پر جلسہ تھا، مفتی سید معصوم صاحب دامت برکاتہم رائے چوٹی والے، وہ بھی تشریف لائے تھے، مفتی کریم اللہ صاحب تھے اور میں بھی تھا، وہاں بھی بیان اور دعا کرایا، اور رات ہی کو میں نندیال آ گیا۔ لیکن میرا یہ سفر آگے بھی آتمکور اور کرنول تک جانے کا ہے اور ویلگوڑ جانا ہے مجھے، لیکن اصل میرا یہ سفر یہی کے لیے اور اسی اجلاس کے لیے، اس اجلاس سے پہلے اور اس اجلاس کے بعد، اسی دوران میں مجھے حرمین شریفین بھی جانا ہے، اور اسی درمیان میں مجھے بنگلہ دیش بھی جانا ہے، اور بہار اور اڑیسہ بھی جانا ہے، تو صحت بھی اب بالکل ساتھ نہیں دیتی، خاص طور پر آندھرا میں کھانا ناموافق ہوتا ہے، مرچ زیادہ، تیل زیادہ۔ کل بھی چھاگل مرری میں نے بالکل سالن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، شہد مانگ کر شہد سے چک کر کے میں نے آدھی روٹی کھائی بس۔ تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد آدمی کی صحت بہت نازک ہو جاتی ہے، خاص طور پر پیٹ کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے، غذا کم ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے۔ رات کو میں تقریباً 12 بجے سویا ہوں، 12:30 بجے، اور صبح 4 بجے میں جاگ گیا۔ تو روزانہ کا یہی معمول ہوتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور ان کو سناتا رہتا ہوں، لیکن رات کے دینی جذبے کو دیکھ کر یہاں حاضری ہو گئی، جیسا کہ مولانا محبوب صاحب نے بھی کہا، مولانا عبدالحق صاحب نے بھی فرمایا کہ دین کی بات کو توجہ سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، اور جو غیر حاضر ہیں کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، ان تک اس کا خلاصہ پہنچائیں گے۔ ہماری ماں بہنیں بھی توجہ سے سنیں گی،
عام طور پر ہماری ماں بہنوں میں اور ہمارے درمیان میں پردہ ہوتا ہے، شرعاً یہ ضروری بھی ہے، تو اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ خاموشی سے سن رہی ہیں کہ آپس میں بات چیت کر رہی. شور و غل کی آواز آتی رہتی ہے، بچے گود میں لے کر آتی ہیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، کہاں ان کو چھوڑ کر آئیں گی، لے کر آنا ہی پڑتا ہے. تو بچوں کے شور و غل میں عورتیں توجہ سے نہیں سن پاتی، اس لیے خاص طور پر توجہ کریں. تھوڑی دیر میں آپ کو دین کی بات سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اردو میں یہ بے شمار کا لفظ یا ان گن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعین ہی یہی ترجمہ ہے قرآن کی اس آیت کا کہ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو جو میں تم کو دے رہا ہوں پیدائش سے لے کر موت تک اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے ٹھکانے جنت میں پہنچانے تک، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ان نعمتوں کو تم گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے. بے شمار کا لفظ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اگر اپنی ذات پر، اپنے جسم پر غور کریں گے تو اللہ کی نعمتیں اتنی نعمتیں ہیں. ان کا شکر تھا. اور ساری غذا جو آدمی کھاتا ہے وہ اسی پائپ سے اندر پیٹ میں جا کر خون بنتا ہے، پاخانہ بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، اور جو ہے تمام گردے میں، جگر میں، دل میں طاقت اسی راستے سے پیدا ہوتی ہے آدمی جو کھاتا ہے. تو یہ گلے کا نظام اتنا بڑا ہے. پھر نیچے اترو تو ادھر دل ہے، اور جس پر ابھی آج صبح مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھی بچپن سے جنہوں نے ساتھ پڑھا تھا فارسی سے لے کر ہفتم تک، اچانک سے فجر کے بعد ہم نماز پڑھ کے دارالعلوم طیبہ میں بیٹھے تھے. سرول جامع مسجد کے امام صاحب بالکل 35 سال کے عمر کے، جو 2 دن پہلے بھی جلسوں میں شریک تھے اور 2 دن پہلے بھی مشورے میں شریک تھے اور چلے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور شاہ جمال الرحمن صاحب امیر شریعت آندھرا اور تلنگانہ کو دعوت دے رکھی تھی 23 دسمبر کو 2-3 دن کے بعد. لیکن صبح تھوڑی سی تکلیف ہوئی سینے میں. نماز کی تیاری کے لیے روزانہ نندیال سے وہ سرمل آتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. میں صبح جا کر GH میں دیکھ کر آیا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی اللہ کا یہ پیارا بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے خوشی خوشی سو گیا ہے، اور جو ہے جنت کی سواری میں، آخرت کی سواری میں جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے. اور ابھی عصر میں ان کا جنازہ ہوگا. ہم سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. مولانا ان کے فارسی جماعت سے لے کر فارسی اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، اتنا دارالعلوم سبیل الرشاد میں ان کے ساتھی ہیں. تو آج جلسے کی وجہ سے مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد دوپہر کا ایک اور گاؤں میں نظام تھا، اس کو ہم نے ملتوی کیا کہ ہم جنازے میں شریک ہوں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کھڑے ہوئے رو رہے تھے، ان کی اہلیہ رو رہی تھی. لیکن سب کو جانا ہے، موت یقینی چیز ہے. جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنا یہ عقل مندی ہے. غفلت کی زندگی گزار کر اچانک سے موت آ جائے اور جو ہے قبر اور حشر میں معاملہ اٹک جائے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اذان کے وقت میں دین کی بات کر سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، خاموش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے جاری رکھیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے. تو جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سینے میں دل ایک بہت بڑی نعمت ہے، جگر ایک بہت بڑی نعمت ہے، گردے ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کل ڈائلسس کا ایسا تماشا چل رہا ہے، یہ مرتبہ ڈائلسس کرنے پر انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 4 گھنٹے تک اس کے کمزوری کا اور جو ہے تکلیف کا اثر رہتا ہے، اور ہفتے میں 1 بار سے 2 بار ہوتا ہے، 2 بار سے 3 بار ہوتا ہے، اور 1 بار ڈائلسس کرانے کے لیے 3 سے 4 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں. اللہ اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے جو خاموشی کے ساتھ ہمارے گردے ہمارے پیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. پھر پیشاب کا نظام، پاخانے کا نظام، وقت پر پاخانہ ہو جانا،
اور ضرورت کے بقدر ہو جانا، زیادہ ہو تو لوز موشن سے آدمی ڈھیلا ہو کر مر جاتا ہے، اور جس کو کئی جلاب کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر گھٹ ہو جائے تو سارا نظام اگر قبض ہو جاتا ہے، گھٹ ہونا جسے بولتے ہیں، اور جو ہے وقت پر استنجا نہیں ہوتا ہے، پاخانہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک دن نہ ہو تو پورے دن کا نظام گیس فارم ہو کر پوری چیزیں دبوچتی ہیں، اور جو ہے گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، آخر گولی کھا کر کے اسے پاخانے کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک ایک نظام، پیر کا نظام، ہاتھ کا نظام، میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگا۔ میں تو ابھی دنیا بھر کی جو نعمتیں ہیں اس میں نہیں جا رہا ہوں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو انگلیوں میں فولڈنگ سسٹم ہے، یہ اس طرح سے انگلیاں جو فولڈ ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے۔ اگر انگلی ایسے ہی کھڑی ہو جائے تو ایک گلاس نہیں پکڑ سکتا، اور اگر انگلی ایسے ہی مڑ جائے تو لیپراسی ہاسپٹل میں لے جا کر ہم کو چھوڑ دیں گے کہ تم کو یہاں سب کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے۔ لیپراسی جس کو جزام کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس بیماری سے پناہ مانگی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک ہڈی کے بقدر انگلی ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو انگلیوں میں جو نشان ہے، باریک باریک سی سرسراہٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج دنیا میں سائبر کرائم کی سب سے بڑی حفاظتی انتظام جو ہے اسی انگلیوں کے فنگر پرنٹ کے نظام سے ہے۔ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو آپ کی انگلیوں کا نشان لیا جاتا ہے، آپ فیکٹریوں میں جاتے ہیں تو انگلیوں کا نشان لیا جاتا ہے۔ ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی کہ انگلی کے نشان سے آپ کے آنے کا وقت، آپ کے جانے کا وقت، آپ کی غیر حاضری کا وقت، آپ کے حاضر رہنے کا وقت، اور آپ کے ملک میں داخل ہونے کا نظام، آپ کے ملک سے باہر جانے کا نظام، سارا کا سارا۔ اور 1450 سال پہلے جب یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اترا ہے تو جو ہے اللہ نے سورہ قیامہ کے اندر آیت کے اندر پوچھتا ہے، کوئی ہے جو ایک انسان کے انگلیوں کے نشان کو دوسرے انگلیوں کے نشان کے ساتھ ملا دے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کی انگلیوں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جب تک آیا ہوا آدمی کی انگلیوں کے نشان سے واپسی میں اس کے نشان نہیں مل جاتے، دروازہ نہیں کھلے گا، وہ باہر جا نہیں سکتا ہے ایئرپورٹ میں۔ یعنی اتنا مضبوط سیکورٹی نظام ہے، اور ساری تدبیروں میں آج ناکامی ہو گئی، لیکن انگلی کے نشان میں اور آنکھ کی لکیروں میں کوئی دھوکہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا سیکورٹی نظام ہے۔ اگر بھاپ لگ کر یہ سیکورٹی نظام ذرا سا صاف ہو جائے تو ایک قسم کی بے قراری ہوتی ہے، سرسراہٹ نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے وہ سادہ صاف ہو جاتا ہے، تو جو ہے کوئی چیز گرفت میں نہیں آتی۔ یہ یہاں تک ایک موڑ، اور انگلیوں کا موڑ، پھر اس کے بعد کوہنی کا موڑ، پھر بغل کا موڑ، اور ہاتھوں کا اوپر اٹھنا، نیچے کو آنا، عجیب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کو اللہ کہتا ہے، قرآن میں ایک آیت ہے، چھوٹی آیت ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم اپنے آپ پر غور کر لو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، تو تم کو میں نظر آ جاؤں گا، میں کون ہوں، قدرت کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ تمہارے بدن میں غور کرنے سے تم کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اگر کوئی کافر کل کو کہے اللہ کے پاس میدان محشر میں کہ میرے پاس کوئی بات نہیں، لے جاؤ لے جاؤ، سواری سے کسی کا آٹو ہو تو بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کوئی ڈاکٹر ہے؟ بولو، کیا کی دولت ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے ایمان، ماننے کو کہتے ہیں۔ کسے ماننے کو؟ کسے ماننا؟ اللہ کو ماننا، جیسا اللہ ہے، اللہ کیسا ہے، اسے کتنی آنکھ ہے، اسے کان کتنے ہیں، یہ سب نہیں پوچھنا۔ اللہ ہے، اور ساری دنیا، زمین و آسمان، اس کے بیچ میں جتنے ہیں، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ اور اللہ ایسے ہے جیسے وہ ہے، اس کے لیے کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو دیکھ لو، اور جو ہے مثال نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء،
وہ اول سے ہے، وہ آخر تک ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے بھوک نہیں لگتی، اس کو کسی نے نہیں جنا ہے، وہ کسی کو نہیں جنا ہے، سارے انسانوں کا رب اور خالق وہی ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ماننا، اس کے بعد اس کے نبیوں کو ماننا۔ نبی کہتے ہیں اللہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ ہر زمانے میں اللہ طے کرتا ہے۔ وہ طریقہ سمجھانے کے لیے، وہ طریقے کی گائیڈ کرنے کے لیے انسانوں میں کے کچھ انسان کو اللہ طے کا منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، تو وہ انسان کو نبی اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ تو ان نبیوں کو ماننا، 1.25 لاکھ نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخری نبی حضرت خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو، وہ انسان تھے لیکن اللہ نے ان کو چن لیا سارے انسانوں کو صحیح راستے کی رہبری کرنے کے لیے۔ ان نبیوں کو ماننا اور اللہ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ جس کتاب میں بتایا، جو اللہ کی کتاب کہلاتی ہیں، قرآن ہے، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اور نبیوں پر جو کتابیں اتاری، ان سب کتابوں کو ماننا۔ اسی طرح فرشتے ایک مخلوق ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ کبھی پیدائش سے لے کر قیامت تک ان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ جس کام پہ اللہ نے لگا دیا ہے اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان نورانی مخلوق فرشتوں کو ماننا، باوجود آنکھوں سے نظر نہ آئے، ہم ان کو ایمان ہے۔ اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا کا نظام زمین و آسمان کا ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگیں گے اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسے قیامت کہتے ہیں، اسے بھی ماننا۔ اور اسی طرح سے ہر اچھا اور برا اللہ کی طرف سے ہے۔ مولانا فاروق گئے ہیں تو اللہ کے حکم سے گئے ہیں، اور ہم زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ کسی کو بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی کو صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے تو اللہ کے حکم سے ملی ہوئی ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ ماننا۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد میدان حشر قائم ہونے سے پہلے درمیان میں سینکڑوں ہزاروں سال قبر والی زندگی کو ماننا، وہاں سوال و جواب ہوگا، اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور بروں کے ساتھ برا معاملہ ہوگا، اس کو ماننا، یہ بھی ایمان ہے۔ اسی طرح سے جب ہزاروں سال کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہاں حساب کتاب لیا جائے گا۔ مرنے کے بعد جو میدان حشر میں جب جمع کیا جائے گا تو ہر انسان کو بالغ ہونے کے بعد سے تمام نمازوں کا حساب دینا ہے، ہر انسان کو بالغ ہونے کے بعد سے ہر رمضان کے روزے کا حساب دینا ہے، اگر مال ہے تو زکوٰۃ اور حج کا حساب دینا ہے، اور ہر جوان کو اس کی جوانی کا حساب دینا ہے، ہر مالدار کو اس کے مال کو کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، یہ حساب دینا ہے۔ وہ حساب کا دن ہے یوم الحساب جس کو کہا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو میدان حشر کے یہ 3 مرحلوں کا سامنا کرنا ہے۔ ایک تو حساب کتاب، اور ایک تو ترازو میں نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، اور ایک جہنم کے اوپر جنت میں جانے کے لیے ایک پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پھر نیک مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جنت، اور جو ہے کافر، مشرک اور مرتد جن کو ایمان دیا لیکن ایمان چھوڑ کر گمراہ فرقوں میں چلے گئے، شکیلی بن گئے، یا جو ہے گوہر شاہی بن گئے، یا نہیں تو جو ہے کفر اور شرک اس طرح جو ہے اختیار کر لیا۔ تو میری ماں بہنیں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت کو آپ جو ہے تھام کر رکھیے۔ اس وقت قیامت کے قریب کے زمانے میں ہم چل رہے ہیں۔ ایمان جب تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو
جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور چوری کرتا ہے. تو لہذا ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج جو ہے میرے دوستو یہ جو ہے باطل طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. سوشل میڈیا میں گیموں کو بھر دیا ہے. تمام گیم کا جو اینڈ ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، وہ جو ہے سوسائیڈ ہے، خودکشی ہے، جو حرام موت ہے. اور اسی طرح سے موبائل کے اندر شراب، موبائل کے اندر زنا، موبائل کے اندر جوا، موبائل کے اندر نشہ، موبائل کے اندر تمام گناہ کو بھر دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے سوشل میڈیا موبائل کے اندر تمام وہ گمراہ فرقے جس میں کھول کر دیکھنے سے ہمارا ایمان جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ شکیلی فتنہ، وہ گوہر شاہی کا فتنہ، حدیث کے انکار کا فتنہ، کتنے فتنے ہیں، اور جو ہے اس کے چینل پورے موبائل میں بھر دیا گیا ہے. آج نوجوان کسی عالم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، دینداری نہ ہونے کی وجہ سے پوری رات موبائل میں ملوث رہتا ہے اور سیکس دیکھتا ہے. ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں جا کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تو میرے دوستو آج سب سے بڑا مسئلہ کوٹھی بنانے کا، بنگلہ بنانے کا، کار خریدنے کا، لکھپتی کروڑپتی بننے کا نہیں ہے، بلکہ ایمان موت تک بچا کر موت کے ساتھ آ جائے. جیسے مولانا فارغ ہیں، تو میرے دوستو ایسی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت کے لیے ہم کو جینا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے. اسی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اسی کے لیے اللہ نے کتابوں کو بھیجا. یہ مدرسہ جو چل رہا ہے، اور جو ہے اسی طرح سے اور مدرسے چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، دعوت چل رہا ہے، جمعیت کا کام ہے، یہ سارے اسی لیے کہ امت کے ہر فرد کے اندر ایمان کی آخری سانس تک حفاظت ہو جائے اور ایمان کے تقاضے والی زندگی گزار لے. ابھی کرپا میں اتنا بڑا 600 ایکڑ کا اجتماع ہونے والا ہے. یہ اجتماع اس سے پہلے سینکڑوں اجتماع 100 سال کے اندر ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے قیامت تک. لیکن ان اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر 100% دین آ جائے. ہمارا دین کامل و مکمل ہے. پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ یہ ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں اور جو ہے ہمارے عزیز ساتھیوں، آج اس جلسے میں آئے ہیں تو یہ عہد کر کے جائیں اور یہ پختہ ارادہ کر کے جائیں کہ 3 کام ہم کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں دین موت تک باقی رہے گا اور موت ایمان کے ساتھ آئے گی. اور مومن کی زندگی کا یہی 2 خلاصہ ہے. جیسے پیسے کے کائن کے 2 طرف کے 2 تصویریں ہوتی ہیں، ایک طرف ہنسا لکھا رہتا ہے اور ایک طرف ہمارے ملک کا ایک نشان لگا ہوا ہے، اسی طرح مومن کی زندگی کے یہ 2 ہی خلاصہ ہے. ایمان والی زندگی، ایمان والی زندگی یعنی ایمان والی زندگی کا مطلب آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اس کو دماغ میں گھسیڑ لو اور اس کو اس دماغ میں اتار لو. ایمان والی زندگی کا مطلب اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننا، اللہ کو جیسے اللہ ہے ویسے ماننا، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول اور نبی اور پیغمبر ماننا، اور اللہ کی ماننا اور اللہ کے رسول کی ماننا. کو اور کی یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور اللہ اور اس کے رسول کی ماننا یہ دین کا خلاصہ ہے. بہت آسان ہے. ہر کام میں، خوشی میں، غم میں، بازار میں، گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپنے میں اور خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، سب کے ساتھ رہنے میں، سفر میں، حضر میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، اسی کا نام دین ہے. تو میرے دوستو دین میں اللہ نے دنیا اور آخرت، ہمارے جوان بہت سارے بیٹھے ہیں جو اس وقت بھی موبائل میں ملوث ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نوجوان پیارے نوجوانوں، مجھے نوجوانوں سے بہت پیار ہے. میں نوجوانوں کا پیر ہوں. کل کو جو ہے نندیال میں ابھی آج صبح ایک محلے کے نوجوان آئے تھے، 4 نوجوان. میں نے پوچھا کہ تم اپنے محلے سے کل کے نوجوانوں کے جوڑ میں کتنے نوجوانوں کو لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے محلے سے حلقے سے ہم 600 نوجوان لائیں گے. ایک حلقے سے 600 نوجوان لائیں گے. اس وقت نوجوانوں کا مسئلہ بڑا خطرہ
خطرہ ہے. ہمارا نوجوان نام کو مسلمان ہے کہ وہ ماں باپ مسلمان کا بیٹا ہے، لیکن فکری اعتبار سے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ اعتراض، اللہ کی کتاب پر اعتراض، ہماری بچیوں کے دل و دماغ میں دین کے جزیات اور کلیات پر اعتراض اور اللہ کی کتاب اور اللہ پر اعتراض باطل طاقتوں نے بھر دیا ہے. اس لیے اگر کسی کے دماغ میں موبائل کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب اور اس کے دین کے بارے میں کسی بھی طرح کا سوال آتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا. ایمان اور کفر اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی نعمت، ان گنت بے شمار نعمتوں میں جو نعمت میں نے تم کو دیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے. غیر مسلموں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، ان کا رب اور خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں مجھے اور تم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کر کے ایمان کی دولت دیا ہے. اور ایمان اللہ اور اس کے رسول، فرشتے اور تقدیر اور قیامت اور قبر اور حشر اور حساب کتاب اور جوانی کی حساب کتاب، ان سب کا نام ایمان ہے. لہذا ایمان باقی رہتا ہے تین چیزوں سے. یہ تین کام ہماری ماں بہنیں بھی کر لیں اور ہمارے نوجوان بھی کر لیں اور ہمارے احباب بھی کر لیں تو انشاءاللہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ایمان موت تک باقی رہے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم جائیں گے. وہ تین کام اچھی طرح سے سمجھ لو. الف با تا، نورانی قاعدہ میں جو پہلی تختی ہے اس میں الف با تا جو تیسرا حرف ہے وہ تین تا کوڈ ورڈ میں یاد رکھو جو کرنے کے کام ہے. آج کے جلسے کا پیغام یہی ہے اور آج کے جلسے کا سبق یہی ہے. آج کا جلسہ آپ کو یہی تین باتیں بتانے کے لیے بلایا گیا ہے. اس کو جو ہے دامن میں گھٹ ایسے باندھ لو. بہت اہم بات کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دامن میں باندھ لو، تو اس لیے تین باتیں لے کر جاؤ. ایک کام تو یہ ہے کہ دینی تعلیم سے جڑنا ہے. رات بھی میں نے وہاں چھاگل مرلی میں کہا کہ نانا اور دادا لا کر اپنے پوترے اور نواسے کو سائیکل میں، اسکوٹر میں لا کر مکتب میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے جوان کو بھی دینی تعلیم حاصل کرنا ہے. ہمارے سفید لال کالی داڑھی والوں کو بھی جو ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے. ایک تا تو دین کی تعلیم کی تا، دین کے تعلیم کی تا. ہم میں سے جتنے یہاں ہماری ماں بہنیں ہیں جس عمر میں ہیں اور ہم میں سے جتنے احباب مرد حضرات یہاں ہیں وہ اگر دینی تعلیم سے جڑیں گے تو ہماری زندگیوں میں دین آئے گا. تو پھر معاشرے کی اصلاح، معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر زندگی گزارنے کو. اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ اس لیے بلایا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب دین والی زندگی گزاریں گے تو جو ہے دنیا میں پاکیزہ ماحول قائم ہو جائے گا. دنگا فساد، ظلم، چوری، ڈکیتی اور جو ہے قتل، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ ایک دوسرے کے لحاظ اور پیار و محبت کا ماحول بن جائے گا جب دین زندگی میں آئے گا. مفتی معصوم صاحب نے کل میرے صوبے کا ایک واقعہ سنایا، تمل ناڈو کا، کہ چنئی میں فلڈ آیا تھا اور جو ہے سونامی آیا تھا اور طوفان آیا تھا نا. تو اس وقت ہم لوگ، میں اپنے صوبے کا جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں جمعیت علماء کا، تو میں نے اور اپنے ساتھیوں نے بہت کام کیا اور جو ہے ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر لائے، کیمپوں میں رکھ کر مہینوں تک ان کو کھانا دیا اور ان کو کپڑے دیے اور ان کو میڈیکل کیمپ لگائے. پھر ان کے گھر جب پانی اتر گئے، موٹروں سے پانی خالی کرایا تو ان کے گھر کے جینے سے جو ہے کا سامان دے کر دوبارہ مرمت کر کے ان کو بسایا. اور جن کا مکان جھوپڑ پٹی سلمس میں مکمل ختم ہو گیا تھا ان کو دوبارہ میرے ایک تعلق والے نے ساؤتھ افریقہ سے 100 گھر بنا کر دیا، 1.25 لاکھ روپے میں، 1.25 کروڑ روپے میں. تو ہم نے غیر مسلموں کو بھی چابی دی اور مسلمانوں کو بھی چابی دیا گھر بنا کر. اس زمانے میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ پر ہسپتال میں ایک عورت بچہ جنتی ہے، ہندو عورت، اور جو ہے بچہ جننے کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ہسپتال کا جو اسٹاف ہے وہ نام پوچھتا ہے تو وہ ہندو عورت کہتی ہے کہ میرے بچے کا نام محمد یونس رکھ دو، میری بچی کا نام، لڑکی پیدا ہو رہی ہے، ہندو ماں ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
نستغيث ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أحي الدين كله في جميع العالم كله اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم تجھ کو نصیب فرما اے اللہ ہم بندے ہیں تیرے بندے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تو عاشق ہے اے اللہ تو ان کے اے لاڈلی امت ہے اے اللہ تو ان اونچی نسبتوں کی لاج رکھ کر ان کی امت کو معاف فرما